یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اور ہم سب کے اوپر اللہ رب العزت کی بے پناہ کرم نوازی ہے اور نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر رمضان کا ماہ مبارک ہماری زندگیوں میں کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ادراک اور شعور ہم خود بھی اس کا اندازہ اور ادراک اور شعور خود بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جمعے کے اندر جو آخری حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی وہ یہی تھی کہ یہ اتنی عظمت کا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے کو پا لینے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرواتا وہی ناکام ہے۔ اصل کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنت میں دخول کی جو اللہ رب العزت نے پرسنٹیج انسان سے ڈیمانڈ کی ہے وہ صرف 50.0001۔ آپ گناہ کرتے رہے لیکن نیکیاں بھی کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گناہ کی اجازت ہے۔ آپ کی کامیابی کا دار و مدار قیامت کے دن اس بات کے اوپر ہوگا کہ آپ کا جو نتیجہ اور رزلٹ نکلا ہے، آپ کی نیکیوں کا پلڑا گناہوں سے باری ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اور گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیسیلیٹی دی ہے کہ آپ ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، رمضان رحمتوں کا مغفرتوں کا مہینہ ہے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، پچھلے معاف ہو گئے، نیکی برقرار ہے اور گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ یہ بھی رکھتا معاملہ کہ گناہوں اور نیکیوں کو کبھی بھی، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جیسے لکھ کے رکھتا گناہوں کو بھی لکھ کے رکھتا تو یہ عین انصاف کے زیادہ قریب تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ فیسیلیٹی دی، معافی مانگ لو وہ معاف، نیکیاں اتنی کی اتنی ہیں، یہ معاف نیکیاں اتنی کی اتنی ہیں، پھر پاسنگ مارکس 50% ہے، 50.001%، پھر پاسنگ۔ اور حقیقت میں جس نے 50 بھی لے لیے وہ بھی پاس ہے۔ اور یہ گناہوں کی معافی رمضان کے مہینے کے، رمضان پورے کا پورا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں صرف روزے کا نام ہے۔ جی ہاں، رمضان کا ایک بہت بڑا جز روزہ ہے، لیکن رمضان میں عبادات صرف روزہ نہیں ہے، جزیات ہیں۔ روزہ اکیلی ایک ایسی عبادت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صرف رمضان کے 30 دن جو بندہ نیت سے، کوئی نفلی روزہ زندگی میں نہیں رکھا، کوئی پورا سال روزہ نہیں رکھا، رمضان آیا ہے اور 30 دن روزہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے اور 30 دن روزے رکھ لیے، سابقہ گناہوں کے پہاڑ ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ایک رمضان کے روزے رکھنے سے۔ یہ ایک جز ہے، اور صرف اسی جز کے اوپر بس نہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس چیز کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کو صرف روزے کے ساتھ خاص رکھا، بہت اہم عبادت ہے۔ اکیلی سحری کی جو فضیلتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہودیوں کے ساتھ فرق یہ ہے کہ سحری کیا کرو، یہ برکت کا کھانا ہے، اور برکت کے کھانے کے اندر شفا کا مفہوم بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، برکت کے کھانے کے اندر شفا کا مفہوم ہوتا ہے، اور جو غیر مبارک اور غیر برکت والا کھانا ہوتا ہے اس کے اندر بیماری کا مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے یہ نصیحت کی ہے، یہ آج آپ نے پلے باندھنی، 8 پیرا روزہ ہمارے معاشرے میں بھی رواج پکڑ ہے۔ بچے صبح اسکول جانا، جی ہم نا 12-1 بجے کھا کے سو جائیں گے اور پھر فجر کے وقت نماز پڑھی، وہ 8 پیرا ہی چلتا جا رہا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص اور دیگر صحابہ سے یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ سحری کا باضابطہ انتظام کرتے، جیسے اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز میں ہوتا ہے کہ دعوت کے طور کے اوپر، اور خود نہایت کم کھاتے۔ تو آپ سے پوچھا جاتا آپ تو بہت کم کھا رہے ہیں، تو کہا میں کوئی کھانے کے لیے اس کو نہیں ارینج کرتا، میں رسول اللہ کی اس حدیث کے لیے ارینج کرتا ہوں کہ اس کے اندر برکت ہے، اور جب برکت کسی چیز میں ہو، چاہے ایک گونٹ لے لو، ایک لقمہ لے لو، گویا رسول اللہ کی بات کو پورا کرنے کی خاطر یہ میں کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت پھر شفا کا بھی نزول کرتا ہے۔ آپ نے اور میں نے، یہ حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے کہ چاہے اذان قریب آ چکی ہو
اور آپ کی آنکھ نہ کھلی ہو پھر بھی آپ نے پانی کے گھونٹ پینے ہیں, کھجور کا لقمہ لینا ہے, کچھ نہ کچھ سحری کے اندر کھانا ہے تاکہ آپ کو برکت بھی حاصل ہو جائے اور رسول اللہ کی وہ حدیث اس کا مصداق میں اور آپ بن جائیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں. اللہ کا درود بھیجنا یہ ایک لمبا باب ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ رحمتوں کا نزول ہونا, اور فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوا سحری کر رہا ہے, اس کے گناہوں کو معاف فرما. یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ فرشتوں کے درود سے مراد لوگوں کے لیے یہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ روزہ ایک جز ہے, اس کی اکیلی سحری کی اتنی فضیلت ہے, اور اس کی اکیلی سحری کے بارے میں حدیث ہے. سحری رکھ لی ہے, اب بتائیں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے, اور فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں, اور اس میں برکت ہے اور اس میں شفا ہے. وہ نوجوان بچے جو 2 بجے 1 بجے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں وہ اٹھیں, کم از کم کھجور کھائے, تاک عدد پانی کے کچھ گھونٹ پیے. ورنہ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے جب آپ یہ تہجد کی نماز پڑھ کے یہاں سے جائیں خالی پیٹ رہیں اور سحری کے قریب جا کے کھانے کو سنت کے مطابق تناول کریں, آپ کو شفا بھی ملے گی, برکتیں بھی نازل ہوں گی, اور اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور فرشتوں کی دعا بھی ملے گی. حتیٰ کہ جو بندہ آپ بتائیں کھانا کھانے والوں کا اجر و ثواب یہ ہے تو پورا دن جو کھانا چھوڑنا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار ہوتا ہے نا, روزے دار, اس کے سامنے بھی اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. یہ جز ہے, رمضان کا ایک جز روزہ ہے, لیکن ایک بہت بڑا جز, یہ بھی جز ہے, یہ قیام ہے. یہ جو آج اللہ کے فضل و رحمت سے مسجدیں پورے ملک میں آباد ہو رہی ہیں, یہ جو ایک عظیم الشان قیام کا سلسلہ ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو پورے سال میں قیام نہ کر سکا کوئی بات نہیں, صرف رمضان کی ان 30 راتوں میں 8 رکعت کا قیام کر لے, سب کا جتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیکیاں پھر بھی برقرار ہیں, نیکیاں برقرار رہنی ہیں. اینڈ رزلٹ, اینڈ زندگی کا, یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی قسم زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں سے جنت کما کے چلے جائیں. اور یہ جو زندگی ہے یہ ایک بڑا طویل باب ہے فلسفیانہ, لیکن آپ کو آسان کر کے آپ نے سمجھنا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زندگی ایک مرتبہ جب مل جائے تو پھر منتقلی ہوتی ہے, موت ہوتی ہے, حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. موت و حیات کی کشمکش بھی ہوتی ہے, لیکن ایک مرتبہ جب روح پھونک دی گئی, ایک مرتبہ جب زندگی مل گئی, تو یہ ایک جہان سے دوسرے جہان منتقلی کا عمل تو ہے, لیکن زندگی ختم نہیں ہونی. اللہ کرے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے, یہ ختم ہو جانی ہے, ختم نہیں ہونی. اللہ کی قسم ختم نہیں ہونی. ایک اگلے جہان میں آپ نے برزخ کی زندگی میں منتقل ہو جانا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید برزخ ایک خواب ہے. یاد رکھیے قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جب زندگی کی ابتدا ہوئی شعور کم تھا اور فہم و فراست کم تھی. یہ بات بڑی اہم ہے. زندگی کی ابتدا عالم ارواح سے ہوئی, اور عالم ارواح کا شعور مجھے اور آپ کو ابھی بھی یاد نہیں ہے. وہ عالم ارواح سے منتقلی ہوئی ماں کے پیٹ کے اندر. وہ جو جہان ہمیں اللہ نے دوبارہ دیا تھا اس کا ہمیں ادراک اور شعور ابھی بھی اتنا نہیں ہے. پھر ہم اس زندگی سے نکل کے طفولت میں آ گئے, اس کا بھی ادراک اور شعور پہلے 2-3 سال کا موجود نہیں ہے. پھر ہم نے ہوش پکڑی ہے, اب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑے باشعور ہیں, اور شاید ہمارا شعور سب سے زیادہ اس عمر میں ہے. ہرگز نہیں. یہ شعور جوں جوں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے, قرآن و سنت سے یہ بات اخذ ہوتی ہے, شعور بڑھتا چلا جا رہا. عالم ارواح سے بہتر شعور ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ سے بہتر طفولت میں, طفولت سے بہتر اس عمر میں. تو کیا عالم برزخ میں جا کے یہ شعور ختم ہو جائے گا؟ کیا کہتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم وہ شعور اس شعور سے زیادہ بڑھ کے ہوگا, اور وہاں پہ جو عذاب اور سزا کا کنسپٹ
جو اذیت آپ کو اس دنیا میں محسوس ہوتی ہے اس سے بڑھ کے ہوگی، اور یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ مختلف آیتیں ہیں، صرف ایک آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، بات کسی اور طرف چل پڑی ہے کہ جس وقت انسان موت کی گھاٹی میں اترتا ہے اور پردے اٹھ جاتے ہیں، عالم برزخ میں پہلا قدم رکھتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کو زندگی کی ساری حقیقت اس دن سمجھ آتی ہے۔ آج جو میں بیان کر رہا ہوں مجھے بھی صحیح سمجھ نہیں، آپ کو بھی صحیح سمجھ نہیں، لیکن جس وقت برزخ کا پردہ اٹھے گا، ابھی اس شعور کی زندگی میں ہم نے قدم رکھ رہے ہونا ہے اس دنیا سے موت کا جام پی کے، تو پہلی خواہش یہ ہوگی اے اللہ دنیا میں واپس لوٹا دے، پہلی خواہش، اتنا شعور ہوگا۔ اور اس برزخ کے بعد جو منتقلیہ قیامت اور حشر کی، اس دن ایسا شعور ہوگا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، بندہ خود کہے گا، اس شعور کے عالم میں ہوگا کہ عالم ارواح سے لے کے جو زندگی دنیا میں گزاری وہ تو ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن بھی دنیا میں نہیں رہ کے آیا، پوری زندگی جو بیت چکی ہے اس کی مدت ایک دن بھی نہیں، اتنا شعور بیدار ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، جب یہ سوچو گے زندگی مسلسل جاری و ساری ہے، موت کا جام ہر بندے نے پینا ہے، چکھنا ہے، لیکن موت، غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی، غافل جو ہوتا ہے نا بندہ وہ سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، وہ ارب سال کی زندگی، کھرب سال کی زندگی تیرے اور میرے منتظر ہے۔ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ تجھے اور مجھے اس لیے دیا، اس ارب اور کھرب سال کی زندگی کے لیے کچھ محنت کر لے، کچھ مزدوری کر لے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنی عظمتوں کا مہینہ، اتنی رحمتوں کا مہینہ، اتنی برکتوں کا مہینہ میرے اور تیرے مقدر میں کر دیا۔ اور کیا ہم رسول اللہ کی بد دعا کے مستحق ہو جائیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروایا وہ خائب و حاصر ہو گیا، ناکام ہو گیا؟ آج وقت ہے، ابھی رمضان کی پہلی رات ہے، برکتوں کا نزول ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، ندا دینے والے فرشتے ندا دے رہے ہیں، اے خیر کے طالب اب تو آگے بڑھ جا، اب تو آگے بڑھ جا، اے شر کے طالب اب تو رک جا، اب تو رک جا۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے اس اکیلے رمضان کی جزیات کے اندر۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے، جس نے عشاء باجماعت ادا کر لی اس نے نصف رات کا قیام کر لیا، جس نے فجر باجماعت ادا کر لی اس نے پوری رات کا قیام کر لیا۔ اور اس قیام کی فضیلت جو آپ نے پہلے سنی ہے نا کہ صرف 30 دن آپ نے 8 رکعت پڑھی، صرف 30 دن آپ نے 8 رکعت پڑھی تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی قیام کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، جس نے امام کے ساتھ باجماعت 8 رکعت کو ادا کیا اور امام کے ساتھ سلام پھیرا، اس کے لیے بھی پوری رات کا قیام ہے۔ کوئی بندہ 2 رکعت اپنے لیے مختص کر لیتا ہے، 4 رکعت کے میں گھر جا کے 1000 آیتوں کا قیام کروں گا، ہر روز ہر رات کو 29واں 30واں پارہ پڑھوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جو یہ اس کے لیے اپنے آپ کو خاص نہیں کرتا، اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ 4 تراویح پڑھتا ہے، درس سنتا ہے اور نکل جاتا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بندے، پورا سال کاروبار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، پورا سال محنت مزدوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں کو کیا ہو گیا، رمضان شروع ہوا کتنے دن پہلے باقی تھے، رمضان کی تیاری نہیں کی، رمضان کا چاند نکلا تو بازاروں میں نکل گئی ہیں، شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، رمضان اسپیشل، یہ میرے اور آپ کے لیے نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے۔ ایک مہمان آیا ہے عظمت والا اللہ کی طرف سے، آپ کا عام مہمان آ جائے، آپ گھروں کو سجاتے ہیں، کھولتے ہیں دروازے، اس کے ویلکم کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان آیا، کیا تیاری کی ہے؟ یہ تیاری کی ہے کہ گرین انٹرٹینمنٹ ایک ادارہ ہے، مجھے کیسر راجہ بھائی نے اس حوالے سے آگاہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے گندے پروگرام دیکھنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جی فسانہ مارٹ ایک ڈرامہ چلا ہے گرین انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور وہ پبلسٹی یہ کر رہے ہیں کہ یہ رمضان سپیشل ڈرامہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا نیکیوں کو کمانے کے لیے، ان بدبختوں نے فسانہ مارٹ کا ڈرامہ بنایا ہے کہ یہ رمضان سپیشل ہے۔ یہ رمضان کے اندر دیکھیں
تو آپ کو روزہ گزارنے کا وقت پتا نہیں چلے گا، آپ کو رات کا گزرنے کا پتا نہیں چلے گا۔ ملم یدا، جو بندہ نہ چھوڑے گندی بات، قول الزور والعمل بہ، اور اس کے اوپر عمل، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بندہ اپنے کھانے کو چھوڑ دے، پینے کو چھوڑ دے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزے سے بھوک کے علاوہ اور فاقے کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو تھکاوٹ کے علاوہ اجر و ثواب میں سے بھی کچھ نہیں پاتے۔ وہ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کل روزہ کھلنا ہے تو ڈرامہ دیکھ کے وقت گزارنا۔ فسانہ مارٹ رمضان سپیشل ہے، کہاں ہے پیمرا، کہاں ادارے؟ ہمارے اوپر تو آپ کو میں ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں۔ امریکہ میں گیا، وہاں مختلف کانگریس مین، سینیٹرز، اپنے کئی پاکستانی، میں نام نہیں لیتا، وہ ان کی تائید کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے اندر جی مولوی، اور خاص طور پہ مجھے مخاطب کر کے سلفی اسکول آف تھاٹ، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ، عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے، وہ تائید کر رہے ہیں پاکستانی۔ میں ان کی بات سنتا رہا، میں نے کہا میری باری آ گئی ہے، جی ہاں۔ میں نے کہا یہ آپ کو جو بتلایا گیا ہے اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی پہلی ٹیچر، پہلی استانی، پہلی استاد 1400 سال قبل اما عائشہ تھی، رسول اللہ کی ازواج مطہرات تھی، جن سے سلفی اسکول آف تھاٹ اور صحابہ نے اولین تعلیم کو حاصل کیا۔ اور ہمارے ہاں تحدیث نعمت ہے، فخر نہیں ہے، اللہ کے فضل و رحمت سے سب سے زیادہ پردے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اسی اسکول آف تھاٹ میں کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو عورتوں کی تعلیم بعض شعبوں میں فرض ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں کہا اگر گائناکالوجسٹ نہ ہو تو میری ماں، بہن، بیٹی کا پردہ کیسے محفوظ ہوگا؟ بتائیے۔ ہمارے ہاں گائناکالوجسٹ بننا فرض ہے، ہمارے ہاں عورت کا ٹیچر بننا اور نرس بننا فرض ہے، کہ اگر وہ ٹیچر نہیں بنے گی ہماری بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں ہوگا۔ آپ کو ان جھوٹے لوگوں نے پراپوگنڈا کر کے متاثر کیا ہوا ہے۔ پھر جی حملے کیوں ہوتے ہیں؟ جی حملے کیوں ہوتے ہیں عورتوں کی یونیورسٹی کے اوپر؟ یہ ہو گیا وہ گیا۔ میں کہتا ہوں حملوں کا حامی نہیں ہوں، لیکن ہم کو ایجوکیشن کے خلاف ہے، عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں۔ مخلوط تعلیم کا مورمن چرچ بھی خلاف ہے، یہودی آج بھی خلاف ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنی بیٹی کو ایک لڑکے کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہتا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اگر عورتوں کی تعلیم کے اتنے چیمپئن اور حامی ہیں، آپ ہمیں پاکستان کو آپ کہہ رہے ہیں ہم دینا چاہتے ہیں، عورتوں کی یونیورسٹیز قائم کریں، خالی انفرادی طور پہ عورتوں کی تعلیم کے ادارے قائم کریں، میں ذمہ دار ہوں، ان کو ایک پتھر بھی پڑ گیا آپ مجھے پکڑ لینا۔ ہم عورتوں کے جینڈر سیگریگیشن کے قائل ہیں، جو بات ہو وہ سیدھی کہنی چاہیے، جہاں پہ بھی بندہ چلا جائے، اور کسی ملامت گر کے ملامت کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہ بھی حق بیان کیا اور یہ پورا مقدمہ رکھا، لیکن پاکستان آئے تو کیسر راجہ صاحب نے کل رات کو بتایا، آپ وہاں جو باتیں کر کے آئے ہیں وہ تو چلے، دوسرا ملک تھا آپ کے اپنے وطن کے اندر پیمرا نامی ادارے نے اجازت دی ہے رمضان سپیشل ڈرامہ چلانے کی۔ بتائیے، میں یہاں سے یہ قرارداد پیمرا کو، حکومت کو، ایوانوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، اٹھائیے سوشل میڈیا پہ آواز کہ ہم اس گندے پروگرام کو وطن عزیز کے اندر نہیں چلنے دیں گے۔ آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ انشاءاللہ بتائیے۔ آپ ہمارے رمضان کو بھی اب فسانہ مارٹ کے اندر، ڈراموں کے اندر، اللہ کے بندو، ہم لوگوں کو کھینچ کے اللہ تعالیٰ ایک فیسلٹی دیتا ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ آئیں اور مسجدیں بھر جائیں۔ آپ اس ماحول کے اندر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈرامے چلیں اور فلمیں چلیں اور گندے پروگرام چلیں۔ اللہ کے بندو، آج ارادہ کر لو، پہلا دن ہے کہ یہ رمضان کے 30 دن ہے، اللہ کی قسم۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ جو کئی مرتبہ صوفیوں والی بات نہیں، 11 مہینے کاروبار کر لیا نا، 1 مہینہ شٹر بند کر دو۔ یہ جزیات ہیں، یہ قیام کرنا بھی جزیات ہے، یہ قرآن پڑھنا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی قسم صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہے۔ سوال کا جواب دینا کسی عالم دین کے لیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن امام مالک اور ہمارے محدثین رمضان کے اندر اس جزوی عبادت، یہ قرآن کی عبادت بھی جز ہے رمضان کا اور اہم عبادت ہے، اتنا مشغول ہو جاتے تھے کہ آپ سے کوئی فتویٰ لینے آتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے پاس جواب دینے کا وقت نہیں ہے، رمضان کے بعد آنا، اور تیرے پاس کاروبار کا وافر وقت ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ رمضان کی یہ جو بابرکت ساعات ہیں، ان کے
جو فوائد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ پورا دن کاروبار سارا سال کرتے ہو، اللہ کے لیے ایک مہینہ شٹر ڈاؤن کر لو۔ میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان میں اسی دن اسلام بھی نافذ ہو جائے گا جس دن حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کی آواز کے اوپر شٹر بند ہو جائے گا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ یا آپ کو شٹر بند کرنے کی، کاروبار بند کرنے کی، اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین آ کے دور کرتے تھے قرآن پاک کا رمضان میں۔ محدثین ان کی جزیات سے جڑ جاتے تھے، رمضان کی عبادت کی جزیات سے۔ کوئی قیام کر رہا ہے پوری رات کا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی اس کی جزیات میں سے ہے۔ خود روزہ رکھنا اجر و ثواب ہے۔ جس نے صرف دیکھے یا اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا کی ہے۔ روزہ بھی نہیں رکھا میں نے تو اپنا ہی رکھا نا اکیلا۔ میں نے 10 بندوں کے منہ میں افطاری کے وقت کھجور ڈال دیا، ان 10 روزوں کا ثواب مجھے بھی مل گیا، ان کو بھی مل گیا۔ ان جزیات کا حصول، ان عبادات کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا اور ان کی لذت اور اس کا تلذذ محسوس کرنا، اللہ رب العزت میرے ذہن میں یہ، میں جب بھی بیٹھتا ہوں ہر رمضان کی جو پہلی رات آتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے چند نمازی پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج نہیں، اگلی زندگی کے اندر قدم رکھ چکے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، جیسے جمعے میں آپ کو کہا تھا، ابن قیم اور ابن جوزی کہتے ہیں کاش کسی بھی میت کی قبر کے اوپر اب کان لگا کے بیٹھ جاؤ تو سنو، وہ تمنا کر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ ایک دن رمضان کا زندگی میں اور دے دے۔ اتنا قیمتی مہینہ، اتنا قیمتی، اور میں اور آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے لیے ارادہ کیجئے، نہ ضائع کریں گے، نہ وقت کو ضائع کریں گے۔ تراویح امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے پوری رات کا قیام مل جاتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا تھا، تو انشاءاللہ دعا ہم کل کریں گے اللہ کے فضل و رحمت سے۔ ان طلب دعا جو اجتماعی ہے وہ بالکل جائز ہے اور سنت سے ثابت۔